اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورۃ التین مکی ہے، 8 آیت ہے، نزول میں 28 ہے اور ترتیب میں 95 ہے۔ اس سورت میں اللہ نے چند چیزوں کو گواہ بنا کر توحید اور تفرید ہی الہی بیان کی ہے اور انسان کی سعادت کا راز بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو توحید و تفرید کا قائل نہ ہو وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے یہ صورت گزشتہ صورتوں کا تکملہ ہے۔ جس غزل نے نبی کا کمر توڑا تھا، جس آواز اور ذکر خیر کو بلند کرنا تھا، جس کے لیے پیغمبرانہ سینہ کھول دیا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کی توحید تھی، اللہ کی وحدت اور فردت، عظمت اور الوہیت۔ جس چیز سے نبی کی وجہ سے روشنی ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے، خدا کے مقرب اور محبوب ہو گئے اور آخرت بہترین کر دی گئی، وہ کون سا کام تھا؟ وہ یہ توحید کا کام تھا، جس کو کام کی وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ کے لیے مرتد بد نصیب ہوا اور دوسرا ہمیشہ کے لیے خوش نصیب ہوا۔ وہ کون سی تعلیمات تھی؟ وہ توحید و تفرید کی تعلیمات تھی۔ والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، اور زیتون کی۔ تین عربی میں کہتے ہیں انجیر کو۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے ہاں یہ بڑا محبوب درخت رہا ہے، اور زیتون بھی اسی طرح ایک درخت ہے جس کا پھل بہت کارآمد ہے۔ اس کا بیج علیحدہ، اس کے تنکے علیحدہ، اور اس کا مربع علیحدہ، اس کا اچار علیحدہ، اس کا سالن علیحدہ، اس کا تیل خوراک علیحدہ۔ زیتونۃ شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ عجیب غریب شان رکھتی۔ کہتے ہیں کہ انجیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کاشتکاری کی۔ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی آبادی ہے فلسطین میں، وہاں پر انجیر بہت زیادہ ہے۔ تو انجیر کا نام ہی تین ہے، لیکن بزرگان دین نے 3 انجیر رات کو بھگو کے صبح کھائے اور صبح بھگو کے رات کو کھائے، تو عمر بھر پیٹ کے امراض سے جان چھڑا دی۔ یہ ایک پاک تجربہ ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے مجھے اسپیغول بتایا تھا، تو میں نے کھایا، اس سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو اس نے کہا میں نے 2 چمچ کھائے، آپ نے کتنے کھائے؟ میں نے کہا 3 کا، تیسرا چمچ کے ذمہ دار آپ ہے۔ واقعی جب 2 لینے لگا تو آرام پورا آ گیا۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی۔ یہ انبیاء کی یادگاریں ہیں۔ زیتون تو اس وقت اسپین میں بہت زیادہ ہے، اردن میں بے حساب ہے۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ طور سینین پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات ہوتے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو وحی بتجلیات نصیب ہوتی تھی، اس کو طور سینین کہتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر امن کا مرکز، مکہ مکرمہ پورے جہان کے امن کا مرکز ہے۔ سارے جہان کو امن اور خیر وہی سے پہنچا۔
اور سارے جہان میں اس وقت تک خیر اور امن رہے گا جب تک مکہ آباد و شاد رہے گا۔ اللہ تا قیامت آباد و شاد رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی عنوان ایمان و اعمال سے اپنے اہل خانہ، اپنے محبوبوں سمیت آنا جانا آسان فرمائے، نصیب فرمائے۔ دو مطعوم ذکر کیے، تین اور زیتون، اور دو مقام ذکر کیے، طور سیرین اور بلد الامین۔ ان چار چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان چار چیزوں کا پابند ہے، ایک ایمان کا، دوسرا عمل صالح کا، تیسرا ثابت قدمی کا، اور چوتھا دوسرے کو تبلیغ کرنے کا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں۔ تمام حیوانات میں آپ انسان کو دیکھیں تو بہت حسین جمیل ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر لوٹا دیتے ہم اس کو گرے ہوئے گروہ میں۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت آ جاتا ہے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بھویں اتر گئے، چہرہ مڑ گیا، یا خشتمخ دے طور پودے شب پیرائی کے، او سم کامت دے کوگ لرگے شب پیرائی کے۔ خوبصورت چہرہ آپ کا بالکل توے کی طرح کالا ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ سیدھا کت کاٹ آج بالکل مجلا ہوا ہے۔ یو خواہ درمی بل خواہ سر در پیگی، اخبر صورت تمام پردیشی پپی رہی کے۔ ایک طرف جانا چاہتا ہے، دوسری طرف سر ہلتا ہے، اپنا جسم بڑھاپے میں پرایا ہو جاتا ہے۔ یا مرلا خد پسل مرگ بیا جندیشی، او نشتدا چسوک ظلمیشی پپیرئی کے۔ مردہ بھی قبر میں دوبارہ زندہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن بوڑھا پھر جوان نہیں ہو سکتا۔ یا لیت الشباب یعود۔ کس اخری یاس اس کی لکا زہر نازمی گی، نہ سسکلے نہ خوڑے شی پپیرائی کے۔ اگر کچھ کھائے یا پیے تو سینکیا کی طرح ہضم نہیں ہوتا۔ یہ جوانی ہے جس میں آپ کھائے اور پیے۔ نپری اسیان جزید اے رحمانا، کرستم ویزل پہ سوزی پپیرائی کے۔ بڑھاپا ایسی کمزوری ہے رحمان، رستم زمانہ پر بھی بڑھاپے میں لوگ رحم کرتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں۔ انسانوں میں فرق ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے سر پر ٹوپی و صافہ ہے، اس کی شکل انبیاء و اولیاء کا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ شیطان پناہ مانگے۔ تفسیر قرطبی میں اس جگہ لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے نظر مانی تھی کہ اگر میری بیوی چاند سے خوبصورت نہ ہو تو اس کو 3 طلاق۔ علماء جمع ہو گئے، بہت پریشان تھے۔ فقام احد من الحنفیہ، عیسیٰ ابن یحییٰ، وقال ان اللہ تعالی قد قال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لہذا بادشاہ کی بیوی بحکم قرآن چاند سے زیادہ حسین۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس چیز نے آپ سے تکذیب کرا دی اتنی بڑی باتوں کے بعد بھی دین کے بارے میں؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ
تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم، جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو کوئی چلا نہیں سکتا، جس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل نے جو بات شروع کیا تھا دلی کے بازاروں میں، تو حضرت شاہ صاحب یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور اس کی عجیب و غریب تفسیر کرتے تھے۔ تو ایک میڈم تھی جو پورا بازار چلاتی تھی، بازار حسن، اس کے ہاں شاہ صاحب گئے، اس نے بیک بھیجا تو حضرت نے کہا میں بیک نہیں لیتا ہوں، پہلے گیت گاتا ہوں۔ وہ قریب آئی اور آپ نے سورہ والتین تلاوت کی، پھر اس کی ترجمہ و تفسیر کیا۔ عصر تک تمام چکلا مسلمان ہو گیا تھا اور گندے کاموں سے خواتین اور لوگ توبہ کر چکے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے۔ سورۃ والتین مجھے بڑی حیرت رہتی تھی کہ یہ کیا پڑھتے تھے اور کس طرح پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ختم بخاری کے اندر ہمارے بزرگ دوست قاری محمد الیاس صاحب چچ نے تلاوت کی سورہ والتین کی۔ یار مزمل وہ تلاوت تا قیامت میں بھولوں گا نہیں۔ یہ وہی لہہ اور لہجہ تھا جو شاہ اسماعیل پڑھتے تھے، پورے مسجد پر ایک اثر ہو گیا تھا۔ سورہ علق مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ درست بات یہ ہے، اجماع امت ہے کہ یہ اول ما نزل ہے۔ موجودہ ترتیب میں 96 ہیں۔ سورت کے اندر قدرت کے مبادی جو انسان کی تعلیم و تعلم اور خلق اور خلائق سے وابستہ ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ امت پڑھنے پڑھانے والی ہے، آپ نے کہا انی اوتیت علم، مجھے علم دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا ہے انی بعثت معلمہ، مجھے پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، اور آپ نے کہا ہے من علم وعلم، اور آپ نے ہمیشہ پڑھنے پڑھانے کی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ قیامت تک صرف آپ کی شریعت ہی پڑھنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں۔ انجیل کی کیا چیز پڑھیں گے؟ کون سے انجیل پڑھیں گے؟ برنباس پڑھیں گے، یوحنا پڑھیں گے؟ توریت کا کون سا حصہ پڑھیں گے؟ تو ہر کتاب سماوی میں ببانگ دول تحریف واقع ہے الا القرآن۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ مکہ مکرمہ کے ماحول کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکون کے لیے غار حرا جو جبل حرا میں تھا، مکہ مکرمہ سے 3 میل شرق کی طرف، اور وہاں اللہ کی عبادت فرماتے تھے۔ اس پہ اشکال ہوا ہے کہ عبادت تو اب آئے گی، تو جواب دیا گیا ہے کان یتفکر فی آلائہ، اللہ تعالیٰ کے نعمت اور قدرتوں میں سوچتے تھے، یہ بھی عبادت ہے۔ تفکر ساعت خیر من الدنیا وما فیہا، یا خیر من عبادت 60 سنہ۔ اور ایک جواب علامہ عینی نے یہ دیا ہے کہ آپ گزشتہ انبیاء اور ان کے خدمات اور ان کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتے تھے، اور ایک جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ اہل مکہ اور اہل دنیا کا علاج سوچتے تھے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ فرشتہ نازل ہوا اور وہ آپ سے کہنے لگا، جب وہ کہتا ہے اقرا تو آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے۔ تیسری مرتبہ اس نے سینے سے ملایا اور بیچا، اور اس وقت آپ کی زبان پر جاری ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔
اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بہت سخی ہے، الذی علم بالقلم، وہ جو سکھاتا ہے قلم سے۔ قلم کی ایک حقیقت ہے کائنات میں، اول ما خلق اللہ القلم، ابو داؤد ترمذی میں ہے، اور یہ درست روایت اہل سنت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نور نبی کا ثابت نہیں ہے، اور اول ما خلق اللہ العقل بے اتفاق محدثین موضوع اور من گڑت ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہ بات صحیح تھی، کیونکہ آپ نے قلم اور کاپی سے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، تو اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ واقعی کا تعلیم تو قلم سے ہے۔ قدیم زمانے میں جب بچے کو استاذ کے پاس بٹھاتے تھے تو اس کا پہلا کام لکھنا ہوتا تھا، بادشاہی پہ سر بمکتب داد، لوح سیمینش در بغل او نہاد۔ بادشاہ نے اپنے شہزادہ کو استاذ کے پاس بٹھایا اور چاندی کی تختی اس کے بغل میں دی، اور برسر لوح او نوشت بزر، اور تختی کے اوپر اس نے مونوگرام بنایا، قہر استاذ بہز مہر پہ در، استاذ کا غصہ ماں باپ کی شفقت سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو جب شاہ ولی اللہ بٹھا رہے تھے اپنے استاذ کے پاس، تو حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کہ بس اس کو کوشش کرو کہ اللہ والوں کی محبت آ جائے۔ تو اپنے زمانے میں شاہ عبدالعزیز ایسے بارادری میں گھومتے تھے اور کہتے تھے روحی پہ درم شاد کے ہو گفتبا استاد، میرے والد کی روح کو اللہ خوش رکھے، میرے استاذ کو کہا فرزند مرا عشق بیا موز دیگر ہے، میرے بیٹے کو اللہ والوں کی محبت سے کہا اور رہنے دو۔ روحی پہ درم شاد کے ہو گفتبا استاد، فرزند مرا عشق بیا موز دیگر ہے، محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھائے انسان کو وہ جو جانتا نہیں تھا۔ ہم کیا جانتے، ڈگری بھی نہیں جانتے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جدا ہوتا ہے، ماں کی آواز سنتا ہے، ماں کی چھاتی پکڑتا ہے، دودھ چوستا ہے، کون سکھاتا ہے سوائے اللہ کے؟ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، ان انسان کی سرکشی صحیح نہیں، کلا ہرگز صحیح نہیں، انسان کی ناشکری نامناسب ہے، کلا ہرگز انسان نے خدا تعالیٰ کی تخلیق اور تکریم شان کے فوائد اور معارف کو غور ہی نہیں کیا۔ ان الانسان لیطغی، بے شک یہی انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھے اپنے آپ کو کہ میں بھی کچھ ہوں، ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ جب رب کی طرف جانا ہے تو کتنے منازل ہیں، قبر کا منزل، آخرت کا منزل، اور زمانوں کے تمدید کا منزل۔ اور ایک پشتو شاعر نے صحیح کہا تھا کہ مرگشترور پڑکا خلا خندہ مکوا، نیاز پہ دنیا مکوا، جب موت ہے تو منہ بھر کے نہیں ایسا کرو، اس دنیا اور دنیا کی چیزوں پر ناز نہ کرو۔ کہ مرگشترور پڑکا خلا خندہ مکوا، نیاز پہ دنیا مکوا، جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تک یہ برمل کو پایا و پشت، کہ بسیار کس تو پرورد کش، چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ حضرت شیخ الہند نے جو وہ ترجمہ شاہ عبد القادر ٹھیک کیا نا،
اور اخیر میں لکھتے ہیں روز قیامت ہر کسے در دستگی رد نام آئے من نیز حاضر بھی شوم فتح الحمید در بغل. بس ترجمے کا نام فتح الحمید ہے. قیامت کے دن ہر ایک کے پاس اپنے محبوب کی تصویر ہوگی، اپنے اعمال کا کچھ خلاصہ ہوگا. میں بھی آؤں گا تو قرآن کا یہ ترجمہ و تفسیر ہوگی، ہم بھی پیش ہوں گے تو تفسیر کے ترانے ہوں گے، ہر طرف سے ہر سال کی تفسیریں اٹینشن ہوگی. ببارگاہ جل وعلا اس کے انعام و اکرام کی برسات ہوگی. اس وجہ سے میں نے دوبارہ شروع کیا تاکہ خیر رکے نہیں، خیر چلتی رہے. ارایت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن میرے بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. عبدن تنوین تنکیر برائے تخصیص ہے. عبدن وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اہل مکہ حرم شریف میں. عجیب بات ہے کہ جب پیغمبر کا اونچا مقام بیان ہو تو اللہ اس کو عبد کہتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کو نازل کیا تو لاؤ نا مقابلہ کرو. جب معراج کا ذکر ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. اور جب مشرکین تنگ کرتے تھے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اللہ اللہ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، جب ہم گواہی دیتے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب ملائک کا ذکر فرمایا بل عباد مکرمون، ہوئے باعزت بندے ہیں. آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. آپ نے دیکھا اس شخص کو جو خود ہدایت پر ہے اور وہ حکم بھی دیتا ہے تقوی کا. آپ نے دیکھا اس شخص کو جو تکذیب کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے، کفار ابو جہل عتبہ وغیرہ. علم یعلم بان اللہ یرا، اس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا ہرگز نہیں، اس کی باتیں نہیں چلے گی. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی و خطا کار ہے. فلیدع نادیہ، پس یہ پکارے اپنے ہم مجلسوں کو. سندع الزبانیہ، ہم بھی پکارتے ہیں اپنے داروغاؤں کو. یہ اپنے دنیا کے ناز و نخرے کو بلائے اور ہم جہنم کے ملائک کو حکم دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ لوگ آگے بڑھے پھر پیچھے بھاگے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے آگ کی خندقیں ہیں اور کچھ مخلوقات ہمیں پکڑ کر اس میں ڈال رہا ہے. آپ نے فرمایا چند قدم اور آگے آ جاتے، اللہ کے فرشتے ان کو پکڑ کے آگ میں گھسیٹ دیتے. فلیدع نادیہ، نادیہ مانا مجلس. سندع الزبانیہ کلا لا تطع، ہرگز ایسا نہیں بلکہ آپ ایسے شخص کی پرواہ نہ کریں. واسجد واقترب، اللہ کا سجدہ اور قرب پائے. سورت تسلی بھی ہے اور سورت وحی کی تمکین بھی ہے. سورت تمام علوم کا جامع ہے. سورت پر باقاعدہ تفاسیر میں جلد لکھی گئی ہے. سورہ قدر مکی ہے، نزول میں 25 ہے اور موجودہ ترتیب میں 97 ہے اور آیتیں 5 ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا قرآن لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے. یعنی اس رات کو اگر عبادت کی جائے تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے.
لیلۃ القدر جس کو فارسی میں کہتے ہیں شب قدر، مولانا روم کہتے ہیں خواجہ چجوئی یوز شب قدر نشانی، خواجہ چجوئی ز شب قدر نشانی، کیا شب قدر ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر شب شب قدر ہے، کاش کہ تجھ میں احترام و اخلاص آ جائے۔ جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں، انہی راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں۔ بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو قدر و منزلت کی رات میں، کہتے اللہ کا اپنا ارادہ عرش کے تختیوں پر ظاہر ہوا، اور پھر عرش کے تختیوں سے آسمان دنیا پر وہ شب برات کی 15ویں تھی، اور وہاں سے پیغمبر و صحابہ کی خدمت میں پورے عالم کے لیے 23 سال میں۔ تو نزول 3 طرح ہوا ہے، ایک اجمالی، دوسرا تفصیلی، تیسرا تدلیلی۔ جو ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہت بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ اس پر بحث ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے یا جاگنے کی رات ہے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جاگنے کی رات ہے۔ ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ ایک تو شارع علیہ السلام نے کوئی عبادت متعین ہی نہیں کی، دوسرا یہ کہ اگر آدمی مغرب سے لے کے صبح صادق تک جاگتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے، وہ عابد زاہد ہی سمجھا جائے گا شب قدر کا۔ سنا عجیبہ خبر ہے، عوام میں بھی مشہور ہے، بڑی رات، جاگنے والی رات۔ بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ کہتے ہیں پیغمبر مرسل کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر ہوا تھا جس نے ایک دریا کے کنارے 60 سال اخلاص کی عبادت کی تھی، تو صحابہ فکر مند ہو گئے کہ ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری اور میری امت کی عمر 60-70 کے لگ بھگ ہوگی۔ تو اللہ نے ایسی رات نصیب کی کہ جس کی ایک عبادت 83 سال سے زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے فرشتے اور روحیں، تمام ارواح بھی اتر دیا، یا روح الامین جبریل مراد ہے، یا روح خاص مخلوق ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے، من کل امر، تمام فیصلے لے کر جو خدا بھیج نہ جائے۔ سلام، ساری رات سلام سے بری رہتی ہے، ساری رات بندوں پر سلامتیاں برستی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فجر طلوع ہو جائے تو ایک نئے نظام کا آغاز ہوگا، اور فجر جب تک طلوع نہیں ہے تو لیلۃ القدر اور شب قدر اور تجلی قدر اور احسانات قدر اور سب چیزیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، صلی اللہ